ہمارے ساتھ ایک اور ہمارے ینگسٹر بڑے قابل ہونہار بالکل ماشاءاللہ سے بہت ہی ایوارڈز میڈلز پتہ نہیں کیا کیا حاصل کیا جی. حافظ محمد عثمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. 63 گولڈ میڈلز, 8 سلور میڈلز, 8 برانز میڈلز, 12 ایشین کنٹریز کو بیٹ کر کے جی انہوں نے ڈبیٹس میں حصہ لیا, جیتے. انڈیا کو ڈبیٹس میں 3 بار بیٹ کر چکے ہیں. گاٹ دا ٹائٹل آف جینیس آف پاکستان فرام آل پاکستانی لٹریری بورڈ. اور پنجاب یونیورسٹی نے ان کی لائف پہ ایک کیس اسٹڈی بھی کی ہے, اور 33 انڈین ڈبیٹرز کو دبئی میں انہوں نے ان کی چھٹی کر دی. اور آپ کو پتہ ہے جہاں انڈیا سے کہیں کو جیتنا آ جائے تو وہاں تو ہمارا ویسے ہی سیر و خون جو ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. ہمیں اور کسی سے جیتنے کا یا اس کو ہرانے کا مزہ آئے نہ آئے, انڈیا کو ہرا کے ہمیں بڑا مزہ آتا ہے. جی حافظ صاحب, تو یہ اتنے 63 گولڈ میڈلز, یا آپ نے کبھی کوشش کی کہ 63 کے 63 پہن لیں؟ بہت سارے تو ایسے ہیں جو اپنے اداروں میں پڑھے ہیں, جن اداروں کے لیے جیتے تھے. اچھا. گھر میں میرے لٹکے ہوئے ہیں جو ڈرائنگ روم میں, وہ کم و بیش 40 کے قریب ہیں ماشاءاللہ. اور میں نے ان کو پہن کر ایک دفعہ اپنی ایک تصویر بنائی تھی. سب کے سب وہی میں کہہ رہی ہوں, وہ پہن کے ایک تصویر بنوائی تھی. پھولوں کے ہار اتنے پہن لو تو گردن یوں ہو جاتی ہے, تو یہ تو گولڈ میڈل. لیکن آپ یقین کیجئے ان کے وزن سے گردن نہیں تھکتی. صحیح, ان وزن سے گردن اور اونچی ہو جاتی ماشاءاللہ سے, فخر سے. بالکل بالکل ماشاءاللہ سے. اور گھر والوں کی, والدہ کی, آپ یہ دیکھیں والدہ کی, والد کی, بہن بھائیوں کی ماشاءاللہ سے گردن جو ہے وہ سر فخر سے بلند ہو. ان کی سپورٹ ہے اور ان کی وجہ سے سب کچھ ہے. والدین کی جو خاص محبت اور ان کی جو رہنمائی ہے. اساتذہ کو میں ہمیشہ کریڈٹ دیا کرتا ہوں. میرے بہن بھائی, میری پوری فیملی جو ہے وہ بہت سپورٹ کے ساتھ چلتی ہے, کیونکہ کامیابی مجھے لگتا ہے کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے. یہ ایک پورا جو گروپ ہے وہ مل کے کسی ایک کو کامیاب کرتا ہے. صحیح. I have been so lucky. Allah Pak has blessed me with best parents, my family, my teachers. ان لوگوں نے مل کر عثمان کو حافظ عثمان اور حافظ عثمان کو جینیس آف پاکستان بنایا. اور آپ نے, اور حافظ بھی آپ ماشاءاللہ سے, ایک یہ بھی اللہ کی برکت ہوتی ہے. جی بالکل. ایک قرآن پاک جنہوں نے حفظ کیا اور ماشاءاللہ سے وہ بڑے برائٹ ہوتے ہیں. اچھا, شاعری کا آپ مجھے اپنا کوئی ریکارڈ بتا رہے تھے, کیونکہ اتنے بڑے شاعر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان سے اب میں نے ریکویسٹ کرنی ہے کہ کچھ ہمیں سنائیں اپنے خزانے میں سے. تو یہ آپ مجھے بتا رہے تھے کہ پتہ نہیں کتنے شعر آپ نے پڑھ کے, وہ بھی کوئی انڈین ٹیم کو آپ نے بیٹ کیا. وہ انڈین نہیں تھی ایکچولی, وہ کراچی میں کمپٹیشن ہوا تھا, اور اساتذہ کے ساتھ بیٹھ کے تو ویسے بھی مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ جس طرح ایک برگد کی چھاؤں کے نیچے کوئی بے معنی سی جڑی بوٹی وہ اپنے ہونے پر نازاں ہے آج. وہ کراچی میں کمپٹیشن تھا. وہ اس طرح ہوتا تھا کہ جب ہم کالج لیول تھا, آج کل تو بیت بازی ویسے ختم ہوتی جا رہی ہے, اور یہ بڑی تکلیف دہ بات ہے کہ آپ نے اشعار بولنے ہوتے تھے اور کاؤنٹر چل رہا ہوتا تھا, جہاں پر آپ 60 سیکنڈز خاموش ہو گئے, آپ آؤٹ ہو گئے. تو کراچی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی, ان کا ریکارڈ تھا, انہوں نے 1137 شعر سنائے تھے. تو میں نے 1137 کراچی کی ایک اسٹوڈنٹ تھی, اور میں نے وہ ریکارڈ جب توڑا تھا تو 2006 میں, تو میں نے 15,137 جب مکمل کیے, تو ہمارے جو ججز تھے وہ کہنے لگے یار 1 منٹ رکو, کتنے ہو گئے ہیں؟ تو میں نے کہا جی 15,137. تو کہتے یار 1137 نکالو تو 14,000 اس سے زیادہ ہو گئے. میں نے کہا جی, کہتے ان ساری جان چھڑ دے یار. میں نے اسے کہا سر کتنی دیر میں؟ سر تقریباً 9.5 گھنٹے لگے تھے, اور ابھی وہ مقابلہ چل رہا ہے. اسٹاپ جی سر. نیلوفر کی آواز سنی ایسے ہو گئی. نیلوفر کا بھی آج کوئی ریاکشن تھا؟ تو سر وہ شعروں سے کچھ زیادہ مجھے رغبت بچپن سے رہی ہے, اور اللہ پاک ایسا خاص فضل رہا الحمدللہ کہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. میں پڑھتا تھا تو وہ ذہن نشین ہو جاتے تھے. تو وہ لیکن اب دیکھیں, ہم کہیں کہ جی ہر گھر میں ایسا بچہ کیوں نہیں ہوتا جس کو شعر و شاعری سے رغبت ہو, تو اس کے پیچھے کیا فیکٹرز تھے؟ آپ کو کچھ گھر میں ماحول ایسا ملا, کچھ والدین بڑے شعر و شاعری میں مطلب they were really into it, کیا وجہ کیا تھی؟ نہ صرف والدین بلکہ میری پوری فیملی میں کوئی شعر و شاعری سے لگاؤ نہیں رکھتا تھا. آئی ایم دی فرسٹ پرسن. حافظ صاحب کیسے ہوتا ہے؟ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر یہ سوال تم مجھ سے پوچھتی تو میں بھی اسی طرح کی بات کرتا کہ میرے گھر میں کسی کو لٹریچر سے, شاعری سے, پینٹنگ سے, آرٹ کوئی سے رغبت نہیں. اب جیسے رابعہ ہے یا زائرہ, جی ان میں ہے ذرا تھوڑی اپریشیٹ کرنے کی انٹلیکچوئل ٹلٹ ہے, ایک ٹلٹ ہے. لیکن ہاں البتہ میری مسز جو ہے وہ لٹریچر کی پروفیسر رہی ہیں. بالکل رہی ہیں وہ تو, بالکل تو تمہیں پتہ ہی ہے. بالکل وہ تو وہ ہمارا ادھر سے بھی آپ کے تو گھر میں لیکن یہ اصل میں ٹھیک ہے کہ نسل در نسل بھی ہوتا ہے, لیکن یہ ایسی مثالیں بہت ساری ہیں. This is exceptional. This is not just a normal case.
is truly exceptional. Truly exceptional. Okay, मतलब Outstanding. 15,000. 15. 15,000 15,000, it's like non-stop, non-stop. without any pause. दिमाग तो कंप्यूटर ही हुआ ना इनका, बिल्कुल कंप्यूटर हुआ. और फोटोग्राफिक मेमोरी, इसलिए आपने Yes. मतलब कुरान भी आपने हिफ्स कितने अरसे में किया? मैम कुरान पाक 2 साल 2 महीने और 20 दिन 10 घंटे 26 मिनट, ये एग्जैक्ट दौरानिया है ये भी मेरे याद है। कुरान पाक का. ये किस एज पे? 12.5 साल की उम्र में मैंने हिफ्स मुकम्मल किया था. मैंने और मेरे बड़े भाई हाफिज मोहम्मद ज़ीशान साहब ने, हमने एक ही शुरू दिन 10 साल की एज में किया? जी तकरीबन 10 सवा 10 साल की उम्र में शुरू किया था और 12.5 साल की उम्र में मैं और बड़े भाई मुझसे तकरीबन 1.25 साल बड़े हैं. एक ही दिन हमने शुरू किया था और एक ही दिन ख़त्म किया. और मैं तो खुशबख्त हूँ कि मुझे ये टाइटल मिल गया. एक्चुअली ही इज़ द मैन जिसको अल्लाह पाक ने बहुत बड़ा इंसान बनाया है और मेरी कामयाबियों में बहुत बड़ा हाथ मेरे बड़े भाई का है और मैं यहाँ पर उनको एक्नॉलेज भी करना चाहता हूँ. मेरे वालिदैन और मतलब मैं अगर ये कहूँ कि मैं खुशकिस्मत तरीन इंसान हूँ कि मैं जिस छत के नीचे रहता हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे ऐसे लोग वहाँ पर अता कर दिए कि अब देखें, जैसा मैंने अभी बताया कि लिटरेचर से मेरी फैमिली कोई बहुत ज़्यादा करीब नहीं थी. जो इशारा पाकिस्तान की जानिब था, मुझे यहाँ से खुशबू आती है. तो हम तो कंफर्म है कि जी हम किस सरजमीन में हैं कि ये सूरह रहमान की तफसीर में बैठे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह. लेकिन उनको जब उनके सवालात के जवाब दिए, मिस्टर जिन्ना के बारे में हक़ाइक़ बताए, तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा लम्हा है कि उनमें से 33 में से 12 लोगों ने खड़े होकर पाकिस्तान के झंडे को सैल्यूट भी किया. मिस्टर जिन्ना को ग्रेट जिन्ना और पाकिस्तान को ग्रेट पाकिस्तान भी कहा. आप यकीन कीजिए, आई वॉज वीपिंग एट दैट टाइम एंड आई कॉल्ड माई मदर एंड आई सेड, माँ जी प्रदेश में पाकिस्तान का झंडा गाड़ा है. शी वॉज वीपिंग इन पाकिस्तान, आई वॉज वीपिंग देयर. मुझे महसूस हो रहा था कि यार जब मैं वापस आऊँगा तो कुछ मोहब्बतें मिलेंगी. पहले तो गए कैसे, ये भी आप देखें कितनी दुख भरी बात है. लेटर्स लिखे थे फेडरल गवर्नमेंट को भी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी कि मतलब इस तरह के कॉम्पिटिशन्स के हवाले से होते रहते हैं और हम पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन नहीं होती वहाँ पर. और चूंकि मैं एशियन चैंपियन भी था तो मुझे वो दिन भी याद है कि जब इंग्लैंड में वर्ल्ड डिबेट कंपटीशन हुआ था तो मैं एशियन चैंपियन होने के बावजूद नहीं जा सका था क्योंकि मुझे भेजा नहीं गया था और हम लोग बगैर खेले हुए हार गए थे. और मुझे लगता है कि जब आपके ज़हन में लाशऊरी तौर पर आपको लगे कि आप एक सब्ज़ हिलाली परचम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कम अज़ कम मुझे तो, मैं इसे ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगा, मैं इसे अल्लाह पाक की ज़ात पे भरोसा कहूँगा कि हमें पता लगता है हम हारने के लिए पैदा नहीं हुए सही और जीत जाएंगे. लेकिन इस वाक़े में ऐसा हुआ था कि मैंने बैंक से लोन लेकर मैं वहाँ पर गया था What a shame. और आज तक What a shame. और सर मैं आज तक उसकी किस्तें दे रहा हूँ. What a shame. तो दुख होता है कि वापसी पर मुझे महसूस हुआ कि शायद कोई ऐसी, जो बताया जाता है कि जी इस बंदे ने पाकिस्तान के लिए ये किया है, जिन्होंने एक गोल्ड मेडल विन किया हुआ है, मेरे लिए सब काबिल एहतराम, जिन्होंने पाकिस्तान का झंडा ऊपर किया वो मेरे हीरोज़ हैं. लेकिन क्या आपको महसूस नहीं होता कि अब आके फील होता है, सच्ची बात अब आके फील होता है उम्र के इस हिस्से में आके, जब 9-10 साल की एक स्ट्रगल है मेरी लिटरेचर के हवाले से और अचीवमेंट्स के हवाले से, मैं ड्राइंग रूम में जाता हूँ. आप यकीन कीजिए, आपने भी शुरू में कहा खुशी होती होगी, मुझे कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि यार ये सब कुछ जो डिस्प्ले सेंटर है मेरा, एक लम्हे के लिए मैं ये बात कह चुका हूँ अपने बड़े भाई को कि यार मुझे लगता है कि इसको स्टोर में रख देना चाहिए, अब वो वक्त आ चुका है, अब इसकी ज़रूरत नहीं रही. क्योंकि जब आपको एक्नॉलेज नहीं किया जाएगा, आप अपने तौर पर कितना कर सकते हैं, हर इंसान की एक लिमिट होती है. तो अभी तक आप ये देखिए, फरवरी 2011, इट्स नवंबर 2013. मतलब वो गए भी खुद, बैंक लोन लेके गए, पाकिस्तान का नाम इतना रोशन किया और उसके बाद आने के बाद भी देयर इज एब्सोल्युटली नो एक्नॉलेजमेंट. वेयर इज एवरीबडी? आई मीन कहाँ हैं वो लोग जो कहते हैं कि हमने अपने यूथ को प्लेटफॉर्म देना है, हमने अपने यूथ को कहाँ से कहाँ पहुंचाना है, हमने अपनी यूथ को अपॉर्चुनिटी देनी है, हमने अपनी यूथ की कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है. खाबर साहब, आप इस वाक्य के बारे में क्या कहेंगे? मैं साहिब इख्तिदार या साहिब इख्तियार जो लोग हैं जी, उनके दिलों में सिर्फ पत्थर नस्ब होता हुआ देखता हूँ और कुछ नहीं, दिल नहीं उनकी जगह. मतलब हम बात कर रहे थे कि जी किताब से दूर कर देते हैं बच्चों को, कल्चर से दूर कर देते हैं, यहाँ तो कामयाबियों से दूर कर देते हैं. आप ये देखें ना, यहाँ पे तो उनको कितना बदजन किया जा रहा है. एग्जैक्टली. डिबेट, शेरो शायरी, ये सब कुछ जो है, इसमें अगर एक बच्चा इतनी कामयाबियां हासिल करके आया है तो आप देखें उसका क्या फ्यूचर है. अपने तौर पर गया, अपने तौर पर गया. हाँ, अपने तो मतलब आई फाइंड इट सो हार्ड टू डाइजेस्ट. वो बैंक लोन लेके गए, फॉर गॉड से कम से कम उनका लोन ही पे ऑफ कर दें. लुक एट दिस. बिसाइड्स, आई मीन, और कुछ नहीं करना, एक्नॉलेज नहीं करना, या कोई उनको रिवॉर्ड्स नहीं देने, कोई अवार्ड्स नहीं देने, कोई अप्रिसिएशन नहीं है, कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई ऑनरेबल मेंशन नहीं है, तो कम से कम उनका लोन ही वापस कर दें. देखें ना, फिर आप
یہ دیکھیں کہ اور ماں باپ جو ہیں جب بھی سنیں گے دیکھیں گے یہ تو قصہ وہ تو اپنے ان کو بچوں پتہ کو چلے گا، encourage وہ کہیں تھوڑی گے کہ کریں تم گے۔ نے کیا کرنا ہے ڈیبیٹس کر کے، تم نے کیا کرنا ہے شعر و شاعری کر کے، تم چپ چاپ جاؤ جا کے انجینئر بنو یا ڈاکٹر بنو یا وکیل بنو یا مطلب جو بھی ہے کرو، یا جو بھی فیلڈز جو کہ مانیٹریلی بڑی لوکریٹو میم ہوتا ہے انٹرنیشنل، دیکھیے انٹرنیشنل لیول پر آپ کے پاس جتنی بیسک پی ایچ ڈی ڈگری ہو نا، اگر تو آپ کو ایکسپریس کرنا نہیں آتا، اگر آپ کو پریزنٹیشن دینی نہیں آتی، تو آپ دیکھیے سی ایس ایس کا ایگزام 1200 نمبر کے پاس ہو جاتے ہیں، 300 نمبر کا انٹرویو کلیئر نہیں ہوتا۔ ریزن صرف یہ ہے کہ ہماری یوتھ کو اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا نہیں آتا، اور ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو میرے ڈیبیٹس کے یا بیت بازی کے، ان کو کبھی ٹیکنیکس بتائے نا۔ میں ریسنٹلی ایک ڈیبیٹ کمپٹیشن میں ایز جج گیا ہوا تھا، اور میں نے وہاں پر استاد سے یہ کہا کہ مجھے اتنا دکھ ہوا کہ کم و بیش 50 مقررین کو سنا، کسی ایک کو بھی بیسکس کا نہیں پتا تھا، جو ہمارے دور میں، مطلب ہمارا دور کو بہت پرانا نہیں ہے۔ میں پنجاب کالج سے جب میں نے یہ ڈیبیٹس وغیرہ کی 2003-4 سیشن تھا پنجاب کالج کے لیے جو میری اچیومنٹس تھیں، تو اس دور میں بھی ہمیں بتایا جاتا تھا ابھی کھڑا کس طرح ہونا ہے یا بولنا کس طرح ہے۔ ہمارے بچوں کو شعر بولنا نہیں آتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ابھی ایوب صاحب مجھے سیکنڈ کریں گے انشاءاللہ، کہ ہمارے انسٹیٹیوٹس میں بیت بازی تو کہیں ختم ہی ہو گئی ہے، صرف طارق عزیز شو میں ہمیں نظر آتی ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ کتاب سے دور کر دیا گیا۔ انٹرنیٹ پر لوگ کہتے ہیں جی ہم ریسرچ پڑھ لیتے ہیں، مجھے لگتا ہے کہ یہ کتاب ہے نا، میں اگر انٹرنیٹ پہ پڑھوں گا مجھے اس کا مزہ نہیں ہے، میں اس کو جب تک دیکھوں گا کاغذ، کتاب کو پڑھے نا، خطاطی، ہارڈ بیک، پیپر، ٹیکسٹ، وہ سب کچھ جو ہے that's so much a part of it۔ فریڈم آف ایکسپریشن کی ہم باتیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بچے کو سیلف ایکسپریشن آپ سکھا نہیں رہے ہیں، اور سیلف ایکسپریشن سے پھر آپ اس کو بالکل ہٹا رہے ہیں۔ اور 1971 کا مجھے وہ جملہ بہت تکلیف دیتا ہے جو اندرا گاندھی نے کہا تھا، اور مختلف فارمز پر مجھے یہ انڈین سے سننا بھی پڑا ہے کہ ہم کسی حد تک کامیاب بھی ہوئے۔ when she said کہ ہم پاکستان کو اب اسلحے سے نہیں ماریں گے، ان کے گھروں میں گھس کر ان کا لٹریچر ختم کریں گے، اور آج وہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ خاور صاحب ایسا ہی ہوتا ہے، ساس بہو کہاں سے آئی ہے؟ ہمارا بالکل سیٹ اپ جو ہے نا پورا، انہوں نے ہمارا ڈرامہ لے لیا، ہمارے ڈرامے کو اپنے پونا اکیڈمی میں پڑھانا شروع کر دیا، اور ہمیں اپنے ڈزن اور یہ سلور آئی شیڈوز اینڈ گولڈن ساڑیز اینڈ وہ سب انہوں نے ہمیں دے دیا۔ اوکے، تو اب آپ کے کیا پلانز ہیں؟ ابھی فی الحال تو میڈیا میں ہوں، اور اسی چینل سے قومی یکجہتی کا ایک پروگرام کر رہا ہوں، اور ابھی کوشش ہے کہ میڈیا میں اپنی جو پہچان بنائی جائے، ساتھ ہی ساتھ لٹریچر کا دامن تھامے رکھیں گے اور پاکستان کو اپنے ساتھ رکھیں گے، اور کوشش یہی ہے کہ کوئی بھی صورتحال پیدا ہو جائے، بلکہ میں یوتھ کو ہمیشہ یہی کہا کرتا ہوں کہ ورسٹ سے ورسٹ جو سچویشن پیدا ہو جائے، کوشش کریں پڑھنے کے لیے ضرور باہر جائیں، لیکن واپس آ کے ملک کی ہی خدمت کریں۔ لوگ برے ہو سکتے ہیں، ملک برا نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر کو آگ لگ جائے نا، تو ہم گھر کو آگ کو بجھاتے ہیں، گھر چھوڑ کے بھاگا نہیں کرتے۔ یہاں بڑے بے شمار مسائل ہیں، امن امان کا مسئلہ ہے، یہاں غربت ہے، بے روزگاری ہے، لیکن گھر تو آخر اپنا ہے، ہمیں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کریں گے۔ مجھے کم از کم ذاتی طور پر نوجوان نسل سے بڑی امید ہے کہ جلدی وہ، اور دعا یہی کیا کرتا ہوں کہ اللہ پاک میں ایک قائد جیسا، کیونکہ قائد کا اقبال ڈے بھی آ رہا ہے آگے، تو قائد جیسا ایک امیر اور اقبال جیسا ایک فقیر اگر ہمیں عطا ہو جائے انشاءاللہ، تو یہ قوم پھر سے کھڑی ہو جائے گی۔ اس وقت ایک 1947 میں ایک قوم کو ایک وطن کی ضرورت تھی، آج اس وطن کو ایک قوم کی ضرورت ہے۔